اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ کون مجھے عذر دے گا؟ تو سعد ابن معاذ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا واللہ اعذرک منہ ان كان من الاوس ضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك۔ اب یہ تھوڑا سا مسئلہ یہاں ایک اور پیش ہو گیا۔ سعد ابن معاذ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس کو یعنی ٹھکانے لگاؤں گا، اگر وہ اوس میں سے ہوا تو وہ میرے قبیلہ سعد ابن عبادہ فرما رہے ہیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اگر وہ ہمارے بھائیوں کے قبیلے میں سے ہوا تو تب بھی اگر آپ حکم دیں گے تو آپ کا حکم ہم پورا کریں گے۔ سعد ابن عبادہ، علماء نے کہا کہ سعد ابن عبادہ کی یہ بات جیسے وہ خزرج والوں کو اچھی نہیں لگی، جیسے آگے آ گیا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ فرماتی ہیں کہ فقام سعد ابن عبادہ، سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے، وہ یہ تھے سعد ابن معاذ، یہ جنہوں نے یہ بات کی تھی وہ سعد ابن معاذ سے۔ اب کون کھڑے ہو گئے؟ سعد ابن عبادہ جو سید الخزرج ہے، وهو سید الخزرج، وكانت ام حسان بنت عمه من فخذه وكان قبل ذلك رجلا صالحا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے پہلے تو ٹھیک آدمی تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو تبصرہ کر سکتے ہیں، ام المؤمنین وہ تبصرہ فرمائے، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمیہ فقال لسعد بن معاذ، تو حمیت ذرا غالب آ گئی، قبائلی حمیت تھی، کہنے لگے کذبت۔ اب دیکھیں یہاں کذبت سے مراد کیا ہے؟ اخطأت۔ ابھی جھوٹ تو کوئی نہیں کہا انہوں نے، ابھی تو وہ صرف کہہ رہے ہیں اگر آپ یہ کریں گے تو۔ کذبہ کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے جیسے ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے لغت میں اس معنی میں، لعمر اللہ لا تقتلوہ، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے، ولا تقدروا علی ذلک۔ فقام اسید بن حضیر، کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں ایک اور صاحب کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اسید ابن حضیر، وہو ابن عم سعد، سعد کے چچا زاد بھائی تھے۔ فقال لسعد ابن عبادہ، انہوں نے بھی کھڑے ہو کر سعد ابن عبادہ سے کہا کذبت، یعنی انہوں نے جواباً کہا کذبت، لعمر اللہ لنقتلنہ، اللہ کی قسم اسے قتل کر دیں گے۔ فإنک منافق، انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا اسید ابن حضیر نے ان کو، فإنک منافق تجادل عن المنافقین، جھگڑا بھی تم منافقین کی طرف سے کر رہے ہو۔ تو اس طرح سخت باتیں شروع ہو گئی۔ فتثاور الحیان، دونوں قبائل جو ہیں وہ اچانک کھڑے ہو گئے، الاوس والخزرج حتی ہموا ان یقتتلوا، یہاں تک کہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم علی المنبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی بنفس نفیس منبر پر موجود تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفضهم، اللہ کے رسول انہیں ہلکا کرتے رہے، حتی سکتوا وسکت، یہاں تک کہ وہ بھی خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں وَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ لَا يَرْقَعُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، اس دن بھی پورا میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةِ، پھر آنے والی رات بھی پورا روتی رہی۔ سیدہ عائشہ 3 راتیں مستقل جاگ بھی رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں۔ ثم بقيت ليلتي المقبلة لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم، دوبارہ یہی فرمایا۔ فأصبح عندي أبواي، صبح اب والدین تشریف لائے، وقد بقيت ليلتين ويوما، 2 راتیں اور 1 دن پورا میں رو چکی تھی۔ حتى اظن ان البكاء فالق كبدي، یہاں تک کہ میرا گمان یہ ہوا کہ اس سے کلیجہ پھٹ جائے گا روتے روتے، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں شہاب زوری فرماتے ہیں وَمِنَ الرُّوَاةِ مَنْ قَالَ وَأَبَوَايِ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقٌ كَبِدِي، میرے ابا جان اور والدہ محترمہ کا خیال یہ تھا۔ فبينما هما جالسان عندي وانا ابكي اذا استاذنت امراه من الانصار فاذنت لها فجلست تبكي معي، ہوتا یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے رونے کے لیے لوگ بھی آتے تھے۔ ایک انصاری خاتون آئی، انہوں نے اجازت طلب کی، میں نے اجازت دی، وہ میرے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی۔ فبينا نحن كذلك، یہی چل رہا تھا، اذ دخل علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجلس،
آپ تشریف لائے اور آپ بیٹھ گئے. فسلم ثم جلس، سلام کیا اور بیٹھ گئے. فرماتی ہیں ولم یجلس عندی من یوم قیل لی ما قیل قبلها، کہہ رہے ہیں کہ جب سے مجھے کہا گیا تھا، یعنی 2 دن پہلے جب مجھے پتہ چل گیا کہ کیا اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف نہیں لائے تھے، بیٹھے نہیں تھے آ کے. وقد مکث شہرا لا یوحى الیہ فی شأنی بشیء، 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی وحی نہیں آ رہی تھی میرے بارے میں. فقالت فتشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین جلس، بیٹھ کر آپ نے تشہد پڑھا، یعنی تشہد سے مراد کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا علماء نے کا خطبہ پڑھا تشہد. ثم قال اما بعد یا عائشۃ فانه بلغنی عنک کذا وکذا فان كنت بریئۃ فسیبرئک اللہ من، ٹھیک ہے، اگر تم بری ہوئی تو اللہ تمہیں بری کر دیں گے. وان كنت الممت بذنب، یعنی قربت من ذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللہ علیہ. آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو براءت ظاہر ہوگی، کچھ ہوا ہے تو توبہ کرو. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالته قلص دمعی، کہنا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو میرے آنسو رک گئے. حتی ما احس منه قطرہ، یہاں تک کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. فقلت لابی، میں نے اپنے ابا جان سے کہا، سیدنا ابو بکر سے، اجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال، میری طرف سے آپ جواب دیں. قال واللہ، انہوں نے فرمایا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ، مجھے تو نہیں پتہ کہ میں کیا کہوں. فقلت لامی اجیبی عن رسول اللہ عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال. قالت واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ. قالت وانا جاریۃ حدیثۃ السن لا اقرأ کثیرا من القرآن، کہہ رہے ہیں میں ابھی بچی تھی، زیادہ قرآن میں نے نہیں پڑھا تھا. یہ تواضع اس لیے کر رہی ہیں کہ ان کو نام بھول گیا تھا اصل میں. وہ دوسری روایت میں آگے صحیح روایت میں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے نام ہی نہیں آ رہا تھا حضرت یوسف کے والد محترم کا نام کیا تھا. ہوتا ہے ایسے، انسان بھول گئی، تو وہ بتانا ہی چاہ رہی ہے کہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا تھا. فقلت، تو کہنے لگی واللہ انی واللہ لقد علمت انکم سمعتم مما تحدث به الناس، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگوں نے سن لیا ہے جو لوگ بول رہے ہیں. حتی استقر فی انفسکم، اصلا یہ سب مسلمانوں سے خطاب ہے، یہاں تک کہ وہ بات آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. وصدقتم به، اور تصدیق بھی کر دی ہے. وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبَرِيئًا لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ، اگر میں کہوں کہ اللہ کی قسم میں بریئہ ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بریئہ ہوں تو آپ لوگ تصدیق نہیں کریں گے. وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ، اور اگر کسی بات کا اعتراف کر لوں وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئًا لَتُصَدِّقُنَّنِي، تو تم سب لوگ تصدیق کر دو گے. فَوَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُف، مجھے اور آپ لوگ سب لوگوں کے لیے تو مثال ابو یوسف ہی کی سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری روایت میں اور نسیت اس میں، اس لیے کہہ رہی ہے مجھے قرآن، حالانکہ قرآن تو جانتی تھی وہ. اذ قال فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، تو میں وہی بات کہوں گی جو ابو یوسف نے کہی تھی. ثم تحولت فاضطجعت على فراشی، پھر میں لیٹ گئی. وَأَنَا وَاللَّهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي وَلَكِنْ، یہ دیکھیں، یہ ذرا ان کی شان دیکھیں. وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُنزِلُ فِي شَأْنِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَا شَأْنِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى. کہہ رہے مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات ظاہر کریں گے، لیکن مجھے قطعاً یہ گمان نہیں تھا کہ قرآن نازل ہوگا، اور میں اپنی ذات میں اس سے حقیر تر تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا. یعنی واللہ لشأنی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم اللہ فی بامر یتلی، قیامت تک پڑھا جائے گا نا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ. ولا انا آگے ایک اور دوبارہ فرماتی ہوں، ولا انا احقر فی نفسی من ان یتکلم اللہ بالقرآن فی امری ولیکن کنت ارجو ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا، زیادہ زیادہ مجھے امید تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے. یبرئنی اللہ بہا فواللہ ما رام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسہ ولا خرج احد من اہل البیت حتی انزل اللہ علی نبی. ابھی آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی، گھر سے کوئی نکلا نہیں مگر
وہی نازل ہونا شروع ہو گئی. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، آپ پر جو پسینہ آتا تھا اور ایک کیفیت ہوتی تھی وہ وہی کی ہو گئی. حتى انه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، موتیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ پسینہ گر رہا تھا. یعنی وہی کا نزول کے وقت ایک فزیکل شدت بھی ہوتی تھی. فی یوم شاتن، فرما رہی ہے سردیوں کے دن تھے اور مدینہ کی ٹھنڈ اچھی خاصی ہوتی ہے. فی یوم شاتن، شتا تھی. من ثقل القول الذي انزل علیہ فقالت فسری عن رسول اللہ وهو يضحك صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے. وكان اول كلمة تكلم بها ان قال لي يا عائشة احمدي اللہ، یعنی عائشہ سے کہا کہ اللہ کی تعریف بیان کرو. اور ایک اور روایت میں ہے ابشری یا عائشہ اما اللہ فقد برأک، اللہ نے تمہیں بری کر دیا. فقالت لی امی قومی الی رسول اللہ، میری والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف کھڑی ہو. دوسری روایت میں ہے کہ اگلی روایت میں اللہ کا قومی الیہ فقلت واللہ لا اقوم الیہ ولا احمدہ، نہ میں آپ کی تعریف کروں گی نہ آپ کی طرف کھڑی ہوں گی. ولا احمدکم، مانا تم دونوں کی کوئی میں تعریف اس وقت کرنے لگی ہوں. ولکن احمد اللہ الذی انزل براءتی، میں تو اللہ ہی کی تعریف کروں گی جس نے میری برات نازل کی. یہ بالکل فطری کیفیت تھی، یعنی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، فرمایا یہاں بھی لا اقوم الیہ، یعنی جیسے اللہ کے رسول ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے شوہر بھی ہیں، تو فرمایا لا اقوم الیہ ولا احمد الا اللہ هو الذي انزل براءتی فانزل اللہ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه. ابھی یہ حدیث تھوڑی سی چل رہی ہے، پھر ابھی مکمل نہیں ہوئی. ابھی ہے یہاں بالکل لاڈ ہے، راڈ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. کوئی میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر بھی ہیں.